دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جیسے کہ علامہ صاحب کی گفتگو آپ سماعت فرما رہے ہیں والدین کی شان کے بارے میں, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام والدین کی عزت کے آپ بھی بہت زیادہ عزت کرتے تھے. کیونکہ ایک دفعہ حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کی جو ہے نا پاس تشریف لائی تو آپ نے اپنی جو چادر ہے وہ ان کے لیے بچھا دی, اور صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یہ کون ہے, یہ مائی اما صاحبہ کون ہیں جن کے لیے جو آپ نے اپنی جو کالی کملی کی چادر ہے وہ بچھا دی ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میری والدہ ہے, یہ میری والدہ ہے جس نے میری پرورش کی ہے, اور میں نے اس لیے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عزت کر کے صحابہ کرام کو بتایا کہ والدین کی عزت کتنی ہے. جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ والدین کے آگے اف بھی نہ کریں, اور جو لوگ والدین کی قدر کرتے ہیں, جو لوگ والدین کی عزت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بڑا مقام عطا فرماتے ہیں. حضرت اویس کرنی کا واقعہ بڑا مشہور ہے, اور آپ نے جو کچھ بھی حاصل کیا آپ نے اپنی والدہ کی عزت, اپنی والدہ کا حکم, اپنی والدہ کا ادب کر کے حاصل کیا. حضرت اویس کرنی وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہیں کی, زیارت کے لیے تشریف لائے, اپنی والدہ کے حکم کے مطابق وہ جیسے آپ کی والدہ نے فرمایا چلے گئے. واقعہ بڑا لمبا ہے, میں مختصر بتاتا چلوں, لیکن آپ کی جو عزت ہے, وہ احترام ہے, وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بھیجا کہ جاؤ اویس کرنی کے پاس, اسے کہو میری امت کے لیے دعا کرے. اور یہ جو مقام ملا تھا, یہ جو عزت ملی تھی, یہ جو احترام ملا تھا, یہ سب کا سب جو ہے وہ اپنی والدہ کی عزت کے لیے تھا. ناظرین, والدین کے ادب کے لیے بہت سے واقعات ہیں جنہوں نے والدہ کا, والد محترم کا ادب کر کے اس دنیا میں اپنا نام بنایا, اس دنیا میں اپنا مقام بنایا. اور یہ نہیں کہ دنیا میں اس نے اپنی دنیا میں عزت بنائی ہے, بلکہ اس نے دنیا میں رہ کے اپنی آخرت کا نام بھی بنایا ہے, اپنی آخرت کا. آج بھی لوگ جو والدین کی قدر کرتے ہیں, جو والدین کے ادب کرتے تھے, آج بھی اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے نا وہ نام کو اس نے بلند کیا ہوا ہے. آج بھی لوگ ان کا ذکر کرتے ہیں. علامہ صاحب, یہ آپ بالکل وضاحت فرما رہے تھے, آپ والدین کی جو ادب کی فضیلت بیان کر رہے تھے, یہ بھی ساتھ آپ وضاحت فرمائیں کہ جو لوگ والدین کی قدر نہیں کرتے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں کیا حکم فرمایا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سزا کیا مقرر کی ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاک آلود ہو اس کی گردن جس کے زندگی دے اندر والدین بڑھیپے دے اندر ہو اور اس نے جنت نہ کمائی ہو. پھر آپ نے یہ فرمایا, پھر 3 دفعہ فرمایا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک کن کے واسطے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جوانی دی حالت دے اندر ہوئے اور اس دے والدین بڑھیپے دے اندر پہنچ جان اور اپنے والدین دی خدمت نہ کر سکے, اپنے والدین کو راضی نہ کر سکے, او خاک ہو جاوے, او جل جاوے, ان دے واسطے خاک ہے, او مر جاوے. یعنی کہ ان دے واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیتا کہ جس دے والدین بڈھے ہو جان, بڑھیپے دے اندر ہو جان, اور اس نے اپنے والدین دی خدمت نہ کیتی ہوئے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب دی بارگاہ دے اندر کہتی یا اللہ, کیا جنت دے اندر کوئی ایسا بھی بندہ ہے گا کہ میرا ساتھی ہوئے گا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے پیارے کلیم اللہ, فلاں بازار دے اندر چلا جاؤ, اتھے ایک کسائی ہے جیڑا جنت دے اندر تیرا ساتھی ہوئے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے کہ ایک کسائی, اور اللہ نے انہوں رتبہ کنا عطا کیتا, مقام کنا عطا کیتا ہے کہ جنت دے اندر او ایک نبی دا ساتھی ہوئے گا, ایک رسول دا, او نبی جیڑا اللہ دے نال ہم کلام ہوندا ہے, اللہ دے نال گلاں کردا ہے, اللہ دے نال گفتگو کردا ہے, اللہ نے اپنا کلیم بنایا ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بازار دے اندر گئے, جس وقت سارا دن او کسائی دا عمل ویندے رہے کہ کسائی نہ کوئی نماز نہ کوئی چنگا عمل کردا ہے, صرف کی گوشت کردا ہے, لوگاں دے دیندا ہے. شام دا وقت ہویا, کسائی نے اپنی دکان بند کیتا اور اپنے گھر دے اندر گیا. جس وقت گھر دے اندر گیا, گوشت لیا, بڑا اچھا گوشت نوں جا کے پکایا, پکا کے اپنے منہ دے اندر بوٹی بائی اور انہوں گوشت نوں نرم کیتا, اور نرم کر کے اپنی والدہ نوں کھلاندا پیا. جس وقت اپنی والدہ نوں کھلا کے اپنی والدہ دی خدمت کر کے بعد اندر کھانا کھاندا ہے, اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے پیارے کلیم اللہ علیہ السلام ویکھ لئی کہ اللہ رب العالمین نے اس بندے نوں
کنی وجہ تو شان عطا فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتہ لگا کہ والدہ دی اینی شان ہے, اینا مقام ہے کہ بندہ سارا دن اگر تھک دے, بندہ سارا دن کاروبار کر کے اگر رات نو اپنے گھر دے اندر آ کے اپنے والدین دی خدمت کر لوے, اپنے والدین دی دیکھ بھال کر لوے, اپنے والدین نو راضی کر لوے, پھر او والدین اللہ دی بارگاہ دے اندر جو دعا کردے نے اللہ رب العالمین اس دعا نو قبول فرما دے نے. اس مائی صاحبہ نے اللہ دی بارگاہ دے اندر جس وقت روٹی کھا لی, اپنا پیٹ پال لیا, اللہ دی بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ یا اللہ کل قیامت والے دن میرے بیٹے نو جنت دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ساتھ نصیب فرما. محترم بھائیو, حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقت دے ولی گزرے نے, آپ فرما دے نے کہ میں بیابان دے اندر جنگلاں دے اندر رہ کے میں اللہ دی عبادت کردا رہا, ذکر و ذکار کردا رہا کہ اللہ رب العالمین مینوں مقام عطا فرما دے, مگر جو مقام میری والدہ دی دعا دے نال اللہ رب العالمین نے مینوں عطا کیتا او عبادت دے اندر, ذکر و ذکار دے اندر, او اللہ دے فکر دے اندر میں لگا رہا, مینوں مقام عطا نہیں ہویا جڑا حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی والدہ نے اپنے بیٹے دی حق دے اندر دعا کیتی. جس طرح آپ فرما رہے ہیں حضرت سیدنا ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نو مقام والدہ دی خدمت دی وجہ تو ملیا, حالانکہ کرن شہر دے اندر لوگ آپ نو مجذوب کہندے سن, لوگ آپ نو پاگل دیوانہ کہندے سن. اگر شہر دے اندر آ جاندے لوگ آپ نو روڑے وٹے اور بچے پیچھے لا دیندے, بچے حضرت سیدنا ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ دا مذاق اڑا دے, آپ نو تکلیف دیندے. اور اللہ رب العالمین نے کی مقام عطا کیتا کہ والدہ دی خدمت دی وجہ تو امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام حضرت سیدنا عمر فاروق, حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا قمیض لے جانا کرن شہر دے اندر, اتھے ایک میرا یار رہندا, انہوں کہنا میری امت واسطے دعا کرو. امام الانبیاء علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے یار نو کہنا میری امت واسطے دعا کرو, جس دے واسطے امام الانبیاء علیہ السلام جنوں کہہ دین کہ میرا یار ہے, میرا دوست ہے, میرے نال محبت کردا ہے, اپنے رب دے نال محبت کردا ہے, اے مقام صحابہ کرام پریشان ہو گئے. اور کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اج تک اسی اس نو اتھے آندیا نہیں ویکھیا. آپ نے فرمایا کہ اس دی بڈھی ماں ہے اور اپنی والدہ دی او خدمت دے اندر لگا ہویا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عشاء دا وقت ہوندا, فرض نماز میں ادا کردا پیا ہوندا اور فرض نماز میں نیتی ہوندی, میری والدہ اگر اج حیات ہوندی, زندہ ہوندی, مینوں آواز مار دی کہ اے محمد میں فرض نماز چھڑ کے میں اپنی والدہ دی خدمت دے اندر لگ جاندا. اے تو مقام اللہ رب العالمین نے اس بندے نو عطا کیتا جس نے والدین دی خدمت کر لی, جس نے والدین دی عظمت کر لی, جس نے والدین دی عظمت خدمت کر کے اللہ نو راضی کر لیا. تو جس نے خدمت نہ کیتی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندہ دن رات اللہ دی عبادت کردا رہے, دن رات اللہ دی بارگاہ دے اندر جھکدا رہے, مگر جس دے والدین ناراض نے, نہ اس دی نماز قبول ہے, نہ اس دا حج قبول ہے, نہ اس دے روزے قبول نے, نہ اس دا صدقہ خیرات قبول ہے, کوئی عمل اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول نہیں ہونا جنی دیر والدین بندے اتے راضی نہ ہون. اگر والدین راضی ہے تو محترم بھائیو ساڈیاں نمازاں بھی قبول ہے, اگر والدین راضی نے تو ساڈے روزے بھی قبول نے, اگر والدین ساڈے اتے راضی نے تو ساڈے حج عمرے بھی قبول ہے, صدقہ خیرات بھی قبول ہے. اے نہیں فرمایا کہ تہاڈے والدین کہڑے بے نماز نے انہاں دی خدمت نہ کرو, بے روزگار نے انہاں دی خدمت نہ کرو. والدین جس حال دے اندر بھی نے وہ انہاں دے بیٹے بیٹی اتے فرض ہے کہ اپنے والدین دی او خدمت کرے. جی بالکل علامہ صاحب جس طرح گفتگو فرما رہے ہیں کہ والدین کی خدمت کرنا انسان پر فرض ہے, اور آج کل جو ہمارا معاشرہ ہے, ہمارے جو حالات ہیں کہ ہم جو ہے نا اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتے, جو ایک بہت ہی لمحہ ہے, فکریہ ہے, کیونکہ ہم مختلف پریشانیوں میں گھیرے بھی اسی لیے جاتے ہیں کہ جب ہمیں والدین کی دعائیں نصیب نہیں ہوتی, والدین کی دعائیں نہیں ملتی, تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ جن لوگوں کو زندگی میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کا موقع مل جائے اور وہ اپنے ماں باپ کو راضی نہ کر سکیں تو وہ ہلاک ہو جائیں, ان کے لیے میرے بارگاہ میں کوئی جگہ نہیں ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو والدین کا گستاخ ہے میں اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھوں گا.
इतनी बड़ी बात है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो वालिदैन की कदर नहीं करता, जो वालिदैन की इज्जत नहीं करता, मैं उसका जनाजा भी नहीं पढ़ूंगा। क्योंकि अगर वालिदैन राजी नहीं है, वालिदैन जो है उस पर खुश नहीं है, तो ये वाकया जो हमारा जो मामलात हैं, हमें हमारी नौजवान नस्ल को ख़ास तौर पर जो हमारे आज का जो माशरा चल रहा है, जो मॉडर्न ज़माना चल रहा है, हमें वालिदैन की कदर करनी चाहिए। आजकल कुछ इस तरह की बातें हो जाती हैं कि बच्चा जो है वो पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाता है, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, लेकिन वालिदैन हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान करके, जिन्होंने अपना खून पसीना बहाकर उस लड़के को, उस नौजवान को यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया, लेकिन जब वो पढ़ कर किसी मकाम में पहुंच जाता है तो वो अपने वालिदैन को वालिदैन का मुकाम नहीं अता करता, वालिदैन की वो इज्जत नहीं करता। हमारे माशरे में ऐसे लातदाद वाक़यात हैं, हमारे माशरे में ऐसे लातदाद मिसालें हैं कि जो वालिदैन की कदर नहीं करते, लेकिन उसका जो बदला है वो दुनिया में रह के देते हैं। मेरे पास एक ऐसे आदमी में एक जिंदा मिसाल है कि मुझे एक आदमी ने, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, मैं पढ़ा रहा था, उसने मुझे बताया, उसे कहने लगा कि कारी साहब मेरा जो बेटा है वो मेरी इज्जत नहीं करता, मेरे वो कहना नहीं मानता, मेरी फर्मा बरदारी नहीं करता, मेरा एक बेटा है। लेकिन मैंने कहा यार अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएगा और अल्लाह आपको उसको जो है ना अदब करने वाला बनाएगा। मैंने कहा अगर आपने अपने वालिदैन की इज्जत की है, अगर आपने अपने दुनिया में रह के अपनी वालिदा की इज्जत की है, तो फिर ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपका बेटा जो है वो आपकी इज्जत ना करे। तो जब उसने आगे से जवाब दिया तो मेरे जो है ना मुझे रोना आना शुरू हो गया कि उस आदमी कहने लगा कि मैं तो फिर इसके लिए जो है ना इसकी अजियत के लिए तैयार रहूं। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहता मैंने अपनी वालिदा की इज्जत नहीं की, मैंने अपनी वालिदा का अदब नहीं किया। तो मैंने कहा बदबख्त इंसान, अगर तुमने दुनिया में रह के अपनी वालिदा और वालिद की इज्जत नहीं की तो फिर तुम अपने बेटे से अपनी इज्जत की तवक्को कैसे रख सकते हो? अपने बेटे से अपनी मोहब्बत की इज्जत जो है, अपने मोहब्बत और प्यार की तवक्को कैसे रख सकते हो? तो नाज़रीन किराम, आप अक्सर देखते होंगे कि जो वालिदैन की कदर नहीं करते, जो वालिदैन की इज्जत नहीं करते, वो दुनिया में भी रुसवा होते हैं और आखिरत में जो सजा उनको अल्लाह ताला ने देनी है वो तो एक अलग बात है, लेकिन दुनिया में भी वो जो है ना रुसवा होके दुनिया में ठोकरें खाते हैं। जो वालिदैन की कदर करते हैं, जो वालिदैन का अदब करते हैं, तो वो दुनिया में एक ऐसा मकाम बना लेते हैं कि दुनिया में अल्लाह और उसके बंदे जो है उसका जिक्र करते हैं, क्योंकि वालिदैन की जो दुआएं हैं वो अर्श को हिला देती हैं। वालिदैन की दुआएं जो हैं वो अल्लाह ताला की बारगाह में जब करती है वालिदा दुआ, तो अल्लाह ताला मजबूर हो जाता है उस वालिदा की दुआ मानने के लिए और उस बच्चे की जो है ना वो बख्शिश फरमाता है, उस बच्चे को कामयाब करता है। तो नाज़रीन, अगर हमारे वालिदैन हमारे लिए दुआएं करें, हमारे लिए खून पसीना बहा के हमें इस काबिल बनाएं कि हम दुनिया में कामयाब जिंदगी गुजार सकें, तो जब हमारे पास मौका आए अपने वालिदैन की खिदमत करने का, तो हम अपने वालिदैन की अगर खिदमत ना करेंगे तो ये हमारी सबसे ज्यादा बदकिस्मती है, ये सबसे बड़ी जो है ये हमारी बदबख्ती है कि हम दुनिया में रह के एक जन्नत हासिल करने का, दुनिया में रह के कामयाबी हासिल करने का हमारे पास एक सुनहरी मौका है, लेकिन हम जो है वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। तो नाज़रीन किराम, वालिदैन बहुत ही एक आला मिसाल है आपके पास, बहुत ही एक आला नियाब चीज़ है आपके पास। तो मेरे ख्याल के मुताबिक वालिदैन की जो इज्जत है वो हमें दिलो जान से करनी चाहिए। जिस तरह कुरान पाक में इरशाद फरमाया उफ़्फ़िम वला तन, यानी कि उफ भी ना करो, दिल के अंदर भी ये ख्याल ना लाओ कि मेरे वालिदैन ये क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं, बल्कि वालिदैन जब भी कहें, जैसे भी कहें, तो हाथ बांध के खड़े होके लब्बैक कहें। तो अगर जब आप लब्बैक कहेंगे तो जिंदगी में आप कामयाब जिंदगी गुजारेंगे। तो नाज़रीन, अभी हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ज़की ब्रदर्स की फखरिया पेशकश, बिजनेस क्लास डाइवो